مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کم و بیش مسند احمد کی روایت 2 لاکھ نبی ہے کم و بیش. اس میں سے 313 رسول ہیں، اس میں سے 5 اولو العزم رسول ہیں، ٹاپ کے رسولوں میں سے ٹاپ پہ چلے جاتے ہیں، یعنی کم و بیش. یہ رسول دنیا میں کیوں آئے؟ دنیا میں سب سے بڑی آمد، سب سے بڑی بعثت، سب سے بڑی تشریف آوری، سب سے بڑا انقلاب آمیز فیصلہ نبی کا آنا ہوتا ہے. بادشاہ کا بننا، اقتدار میں آنا، گھر، یہ چھوٹے موٹے کام ہیں جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا انقلاب آمیز قدم ہے کسی بستی میں اللہ نبی بھیج دے. نبی کا آنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کائنات میں جو کام ہو رہے ہوتے ہیں. نبی دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ میں صرف اس سوال کا جواب دیتا ہوں. جن قوموں نے کائنات میں نبیوں کے آنے کا مقصد نہ پہچانا، وہ قوم بھولی بسری داستان ہوگی. سب کچھ کے بغیر کچھ نہ ہوگی. صحرا کی دھول ہوگی، خزاں کے پتے بن گئے، لڑ کے جھگڑ کے مر گئے، طلاقیں عام ہوئی، خلا عام ہوئی، بیماریاں عام ہوئی، تناؤ عام ہے، بے چینی عام ہوئی، جھگڑے عام ہوئے، بیماریاں. اس معاشرے کو جہنم کا عکس بنا دیا گیا. جس معاشرے کو یہ پتہ ہے کہ سورج کیوں بنایا گیا، چاند کیوں بنایا گیا، پتے سبز کیوں ہیں، پھل کیوں ہوتے ہیں، بادل کیوں برستے ہیں، بجلیاں کیوں کڑکتی ہیں، قوس قزح کیوں آتے ہیں. انہیں یہ پتہ ہے کہ آنکھ میں بلب کتنے ہوتے ہیں، زبان میں ذائقے کتنے ہوتے ہیں، کان میں آوازیں، سب کچھ پتہ ہے. لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ رسول دنیا میں کیوں آئے. آج کی فزکس، کیمسٹری، میتھ، باٹنی، زالوجی، باقی جتنے بھی مضامین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، خلا کیا ہے، فضا کیا ہے، سمندر کیا ہے، جیولوجسٹ، یورولوجسٹ، انٹمالوجسٹ وغیرہ وغیرہ. لیکن سب سے بڑا علم یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ پتہ چل جائے رسول دنیا میں کیوں آئے، انبیاء دنیا میں کیوں آئے. تو انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد ایک ہی تھا، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں بلا تکلف. انبیاء کائنات کے سب سے ذہین، سب سے خوبصورت، سب سے نکھرے ہوئے، سب سے نتھرے ہوئے، سب سے دھلے ہوئے، سب سے پاکیزہ، ظاہر باطن کے اعتبار سے سب سے اجلے، بے داغ، کمال صورت میں، سیرت میں، معراج اپنے دور کے، وہ دنیا میں کیوں آئے؟ صرف ایک کام کے لیے. دوسرے کام کے لیے نبی نہیں آتے. وہ کون سا کام تھا؟ انسانوں کو مقصد حیات سے آگاہ کرنے ہے. تم دنیا میں کیوں آئے؟ کیونکہ باقی چیزوں کا انسان خود کر لیتا ہے. یہ پہاڑ کیوں بنائے گئے، یہ ندیاں کیوں بنائی گئیں، یہ سونا کیوں بنایا گیا، یہ چاندی کیوں بنائی گئی، یہ جڑی بوٹیاں کیوں، یہ انسان کی مجبوری ہے. اس کی معاشرتی ضرورت ہے، معاشی ضرورت ہے، طبی ضرورت ہے، ذہنی ضرورت ہے، جسمانی ضرورت ہے. ان کو ڈائگنوز کر لیتا ہے. لیکن میں دنیا میں کیوں آیا، اس کو انسان کسی علم کی بنا پہ یہ چیز نہیں جان سکتا. انبیاء آ کر سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. ہم تمہیں بتاتے ہیں تم دنیا میں کیوں آئے. تو جو آدمی، جو قوم، جو آدمی نبیوں کے اس مقصد کو لے لیتا ہے، اس کو غربت سے دولت ملتی ہے، بے چینی سے سکون ملتا ہے، زہر سے شہد ملتی ہے، پستی سے بلندی ملتی ہے، گمراہی سے ہدایت ملتی ہے. زمینیں اپنی برکتیں اس قوم کے اوپر لے آتی ہیں، آسمان رحمتیں نیچے لے آتے ہیں، ہوائیں اس کے لیے زندگی بن جاتی ہیں، پانی اس کے لیے راحت بن جاتے ہیں، گزرگاہیں اس کی محفوظ ہو جاتی ہیں، جنت ان پہ دریچے کھول دیتی ہے، دوزخ ان سے روٹھ جایا کرتی ہے. وہ قومیں بغیر محنت کے مال لیتی ہیں، بغیر مال کی چیزیں آتی ہیں، بغیر چیزوں کے ضروریات پوری ہوتی ہیں. ان قوموں کو اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان نہیں ہوتا. کن قوموں کو؟ جو قومیں خوش قسمتی سے اپنے نبی کے عطا کردہ مقصد زندگی کو پا لیتی ہیں. بھائی ایک کام لے لو، جو مقصد نبی کہتا ہے میں لے آؤں، اس مقصد کو اختیار کر لو، باقی دنیا آخرت کی کامیابیوں کی ضمانت میں دیتا ہوں. اور جو قوم کم نصیبی سے نبی کا مقصد نہیں لیتی تو پھر وہ قوم زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کرتی، ایگزسٹ نہیں کرتی، موجود نہیں رہتی. اس کو عزت سے ذلت ملتی ہے، بلندی سے پستی ملتی ہے، دولت سے غربت ملتی ہے، عروج سے زوال ملتا ہے، صحت سے بیماری ملتی ہے، اپنائیت سے نفرت ملتی ہے، اپنے غیر ہو جاتے ہیں، قریبی بچھو بن جاتے ہیں، پریشانی مقدر ہوتی ہیں. جو قوم قرآن مجید میں جتنی قومیں ہلاک ہوئی، جس کو شاہ ولی اللہ کے بقول تذکیر بھی ایام اللہ کا نام دیتے ہیں، الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ، ہر قوم کی بربادی کا سبب ایک تھا
نبی کا جو مقصد حیات نبی نے دیا تھا کہ تم دنیا میں اس مقصد کے لیے ہے، انہوں نے کہا ہم تمہارا مقصد نہیں لیتے، ہم اپنا مقصد اپنے عقل سے، سوچ سے، تھنک ٹینک سے، دانشوروں سے لیتے ہیں۔ قوم سبا کو نبیوں نے کہا تم دنیا میں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے، وہ نہیں مانا، انہوں نے کہا ہم زراعت کے لیے۔ قوم سمود نے کہا ہم صنعت و عرفت کے لیے۔ قوم عاد نے کہا ہم وجاہت کے لیے۔ قوم نوح نے کہا ہم اکثریت کے لیے۔ قوم فرعون نے کہا ہم حکومت کے لیے، اور قوم شعیب نے کہا ہم تجارت کے لیے۔ قرآن کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ السَّيِّئَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، کئیوں پہ لہریں سیلاب بنا دی، کئیوں پہ ہوائیں طوفان بنا دی، کئیوں پہ زمین کے سینے کے اندر زلزلے جگا دیے، کئیوں کو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ وجہ کیا بنی کہ انہوں نے جب زمین پہ آ کے نبیوں کے آسمانی مقصد کو نہ لیا، اللہ نے پھر ان کو بھولی بسری داستان بنا دیا۔ پھر اللہ نے ان کو برباد کرنے کے بعد کہا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اے امت احمد اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم مقصد کے اختیار کرنے میں کیا نبی کا مقصد لیتے ہو یا عقل کا، دانش کا، برادری کا، تجربے کا، علم کا، ذاتی خواہش کا لیتے ہو۔ کیونکہ ہر قوم کی بربادی اور آبادی کی اصل جو روٹ کاز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نبی، قوم نبی کا مقصد لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بحران آیا ہے، 600 سال تک نبی کوئی نہیں آیا، کم و بیش عیسیٰ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان 600 سال کا وقت۔ اس 600 سال میں کوئی بتانے کے لیے نہیں آیا کہ تم دنیا میں کیوں آئے، بتانے کے لیے۔ یہ 600 سال وین کانوں من قبل لفی ضلال مبین، گمراہی کا زمانہ تھا، ڈارک ایج کا زمانہ تھا۔ آسی کرنالی کہتے ہیں آپ کی بعثت سے پہلے تھا ہر منظر، ہر نقش دو عالم اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا، مدھم مدھم، حسن کا چہرہ اترا اترا، عشق کی رنگت بدلی بدلی، دہر کا نقشہ بگڑا بگڑا، زیست کا مقصد مبہم مبہم، دنیا کی دنیا آزردہ، ہر شے افسردہ پرمردہ، تارا تارا، ذرہ ذرہ، موتی موتی، شبنم شبنم، آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری، اور کوچے ہستی سونا سونا، محفل فطرت برہم برہم۔ قرآن نے ساری بربادیوں کا نقشہ 3 لفظوں میں کہہ دیا، ان وین کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے وہ ماضی کی مردود قوموں کے، مغضوب قوموں کے، مقہور قوموں کے تصور زندگی آ چکے تھے۔ کسی نے قوم سبا کا مقصد لیا زراعت، کسی نے قوم عاد کا مقصد لیا وجاہت، کسی نے قوم سمود کا مقصد لیا صنعت و عرفت، کسی نے قوم فرعون کا مقصد لیا حکومت، کسی نے قوم شعیب کا مقصد لیا تجارت، اور کسی نے مختلف۔ وہ جو ماضی کی جن قوموں پہ غلط مقصد کے لینے کی وجہ سے بجلی آئیں، پتھر ہے، سیلاب ہے، طوفان ہے، شہاب ثاقب ہے، زلزلے ہے، 600 سال کا جو پیریڈ ہے، دورانی ہے، عیسیٰ تا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، اس درمیانی عرصے میں مقصد بتانے والا کوئی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ کو ترس آیا اور اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ آمنہ کے لال کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے آ کر انسانوں کو نکھرا ہوا، دھلا ہوا، پاکیزہ، اجلا، قابل عمل، اپلیکیبل، اپروچیبل، دسترس میں آنے والا مقصد حیات دیا۔ آج کی نشست میں میں مختصر وقت میں وہ مقصد بتانا چاہتا ہوں جس پہ میری اور آپ کی زندگی کے 6 مرحلے کھڑے ہیں۔ جس کا مقصد درست ہے اس کو دنیا میں عزت ملے گی، جس کا مقصد درست ہے اس کو نظر میں کلمہ ملے گا، جس کا مقصد درست ہے اس کو قبر میں وسعت ملے گی، جس کا مقصد درست ہے اس کو پل صراط پہ عافیت ملے گی، جس کا مقصد درست ہے اس کو 50,000 سال میں سایہ ملے گا، اور جس کا مقصد درست ہے اس کا میزان میں نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، اور جس کا مقصد درست ہے سیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، وہ مسکراتا ہوا اللہ کے مہمان خانے میں نبیوں کے پڑوس میں مزے کی زندگی گزارے گا۔ اس کا جواب صرف اور صرف اور صرف ایک ہے کہ مقصد وہ لو جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اس وقت ہمارے ہاں دیکھیں تو وہی مردود قوموں کے مقاصد کس درجے میں آئے ہوئے ہیں، اور ہمارا آج کا مذاکرہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، کوئی روایتی نہیں ہے، وہ نہیں، صرف اتنا ہی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے پہلے مقصد حیات کو پہچان لیں۔ قرآن مجید کی سورہ زاریات 51 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر 56 میں 3-4 لفظوں کے اندر پروردگار نے دنیا کے تمام انسانوں کو 2 ٹوک انداز میں، میتھمیٹیکلی اسلوب میں، ریاضیاتی انداز میں دنیا کے تمام انسانوں کو بتلا دیا کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھو غلطی سے قوم نوح کی طرح، قوم فرعون کی طرح، قوم سمود کی طرح، قوم تبا کی طرح، قوم صالح کی طرح، قوم عاد کی طرح برباد نہ ہو جانا، پھر کہنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ لوٹا دے
مرنے کے بعد جب قبر کے پریشر کوکر آپس میں ملیں گے پھر اندازہ ہوگا یا اللہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی کہ میں مقصد حیات نہ لے سکا۔ اس کو کہتے ہیں کہ سمے کے سمندر کہا تو نے جو بھی سنا پر نہ سمجھے، کیوں؟ جوانی کی ندی میں تھا تیز پانی ذرا پھر سے کہنا، پیسہ تھا، شباب تھا، مال تھا، عہدہ تھا، ہٹو بچوں تھی، حلقہ احباب تھی، ان چیزوں نے بہرا کر دیا، گنگا کر دیا، پاگل کر دیا، اور نبیوں کی اجلی ہوئی دعوت کو سننے کے لیے دماغ میں فرصت نہ ملی، یہاں تک کہ غفلت کی موت مارا گیا۔ اور پھر کہہ رہے فرجینا نعمل صالحہ انا، اللہ کہے کہ علم یاتکم نذیر، تمہیں بتانے والا آیا کوئی نہیں تھا؟ تو پھر کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آئے تو تھے۔ پھر کیا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم اپنے مقصد میں اتنے آگے جا چکے تھے، مقصد میں اتنے منہمک ہو چکے تھے، مقصد کے اندر اتنے انویسٹمنٹ کر چکے تھے، وقت کے انویسٹمنٹ، صلاحیت کے انویسٹمنٹ، پیسے کے انویسٹمنٹ، کہ ہمیں آ کے لوگ پکارتے رہے گھر میں، دروازے میں، چوک میں، چوراہے میں، کہتے رہے لوگوں یہ مقصد غلط ہے، لٹ جاؤ گے، مارے جاؤ گے، لیکن پھر ہم فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کہے گا اخسؤ فیھا ولا تکلمون، آج تم بھی میرے ساتھ بات نہ کرو، تم دنیا سے ہر چیز بنا کے لائے، مقصد حیات کیوں نہیں رہے؟ جس طرح ایک آدمی مر جاتا ہے تو کوئی آدمی مرنے کے بعد اس کے آئی اسپیشلسٹ کو کہے اس کے بھائی خالص اس کی آنکھ تو چیک کر لو، وہ نبض دیکھ کے کہے گا مر گیا۔ دوسرا آدمی کہے اس کے کان تو چیک کر لو، کہا یہ مر گیا۔ تیسرا آدمی کہے اس کا ہارٹ تو چیک کر لو۔ مرے ہوئے آدمی کا کوئی ڈاکٹر بھی علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ جس قوم کا کوئی فرد یا طبقہ مقصد حیات میں دھوکہ کھا چکا ہے اس کو کوئی عبادت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ آدمی کی عبادات مقصد کے تابع ہوتی ہے۔ امام غزالی نے ایک مثال دی ہے، استاد شاگرد جا رہے تھے سفر پہ، بے مزر سفر پہ جا رہے تھے، تو استاد نے 3 روٹیاں پونے میں باندھ کر شاگرد کے حوالے کی، پونے میں باندھ کر شاگرد کے حوالے کی کہ یہ روٹیاں لو، راستے میں جہاں میں کہوں گا وہاں پونا بچھا دینا، دسترخوان لگا دینا، روٹی کھا لیں گے۔ راستے میں شاگرد نے دیکھا کہ استاد کے تو قدم رکتے نہیں اور پیٹ نے فریاد کرنا شروع کر دی، روٹی 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 روٹی، اور استاد رکنے کو تیار نہیں، تو اس نے چپکے سے پونے کا کونا کھولا، ہماری طرح ہوگا، پونے کا کونا کھولا اور ایک ایک لقمہ توڑ کے آرام سے بغیر چبائے ڈائریکٹ کھاتا گیا اور نگلتا گیا۔ آگے آدھے پونا گھنٹے کے بعد جا کے استاد کو دل میں آیا کہ اس شاگرد بھوکھن، اس نے کہا دسترخوان لگاؤ، دسترخوان کھولا، کپڑا کھولا، روٹیاں دو۔ استاد نے کہا یہ ایکو کس نے چلا دی؟ ایکو چلائی کسی نے؟ ایکو بند کر دو، ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا۔ تو استاد نے دیکھا روٹیاں دو، اس نے کہا روٹیاں میں نے 3 رکھی تھی، جان بوجھ کے رکھی تھی، بڑی شعوری طور پر رکھی تھی۔ کہا جی استاد روٹیاں 2 ہی تھیں۔ اس نے کہا میں پاگل ہوں، میں نے روٹیاں رکھی تھی، میں نے باندھی تھی، میں نے گنی تھی۔ اس نے کہا استاد اللہ کی قسم روٹیاں 2 ہی تھیں، روٹیاں 2 ہی تھیں۔ چھپ کر کے اس نے کہا چلو ایک روٹی آپ کی ایک میری کھا لیتے ہیں۔ کھا کے آگے جنگل کے بیچ میں سے گزرے تو سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ اب جس کا مقصد دنیا اس کا دین بھی دنیا، اور جس کا مقصد دین اس کی دنیا بھی دین۔ میں یہ کہہ رہا تھا انسانی زندگی کے اعمال ڈبے ہوتے ہیں اور مقصد انجن ہوتا ہے۔ اگر مقصد جا رہا ہے کراچی تو ڈبوں کو کراچی جانا پڑے گا، اگر مقصد جا رہا ہے پشاور تو ڈبوں کو پشاور جانا پڑے گا۔ جو مقصد کے تعین میں انتخاب میں دھوکہ کھا گیا اس کا دین بھی دنیا بن جاتا ہے۔ روٹی لے لی، کہ ایک روٹی آپ کی ایک میری کھا لی۔ آگے گیا تو سونے کی 3 اینٹیں، کہ ایک آپ کی ایک میری، ایک اس کی جس نے روٹی کھائی تھی۔ اب مقصد تھا دنیا، تو کہنے کہ استاد میں سچ کہتا ہوں روٹی میں نے کھائی تھی، مجھے بڑی ندامت ہے، میں نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی۔ امام غزالی کہتے ہیں اب اس کا سچ بولنا بھی برا ہے، اس کا جھوٹ بولنا بھی برا ہے، چونکہ جھوٹ سے روٹی ملی تو روٹی لے لی، اور سچ سے اینٹ ملتی ہے تو اینٹ لے رہا ہے۔ اب اس کا سچ اللہ کے ہاں کو قابل تعریف نہیں ہے، چونکہ سچ مقصد کی وجہ سے مردود ہے، کہ مقصد ہے سونے کی اینٹ، سچ اللہ کے خوف سے نہیں بول رہا۔ مقصد تھا دنیا تو سچ، جھوٹ بولنے سے دنیا ملی تو جھوٹ سے دنیا روٹی لے لی، سچ بولنے سے اینٹ مل رہی ہے تو سچ بولنے سے اینٹ۔ تو جس کا مقصد غلط اس کے اعمال بھی غلط ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے سب سے اوپر ہمارے اوپر جو احسان کیا وہ یہ تھا۔ آج کا میرا مذاکرہ سن کے جائیے گا، غور سے گھروں میں دوستوں کو، عزیز و اقارب کو بتائیے گا کہ مقصد ہمیں صحیح کرنا چاہیے۔ اگر مقصد ہمارا دنیا ہوا تو ہماری دین بھی دنیا ہوگی، اور اگر ہمارا مقصد دین ہوا تو ہماری دنیا بھی دین بن جائے گی، کیونکہ اعمال تابع ہوتے ہیں مقصد کے۔ مقصد کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے بڑے 2 ٹوک انداز میں سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں
وہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نقطہ بروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چاند اشاروں کہ سب سے بڑا احسان اللہ کا سب سے بڑا احسان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمن، ہو نہ یہ پھول تو بول بول کا ترنم بھی نہ۔ ایک بار بڑا یاد آتا ہے جب اللہ کہتے ہیں نا کہ میرا سب سے بڑا احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور ایک بار کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بول بول کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتا ہے ہر خیر اس لیے ہے کہ آمنہ کے لال تشریف لے۔ تو اللہ کے کھربوں احسانات میں ٹاپ پہ جو احسان ہے وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے محبوب کے ارب احسانات میں جو ٹاپ پہ احسان ہے، جس طرح اللہ کے احسانات میں امام احسان اللہ کے محبوب کے ذات اقدس ہے، اللہ کے محبوب کے احسانات جو کھرب ہیں، ان میں سب سے ٹاپ پہ جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے دنیا کے انسانوں کو مقصد حیات بتا دیا، ورنہ بھی صحرا کے دھول ہو جاتے، جنگلوں میں بیٹھ جاتے، پھرتے رہتے، موت کے وقت مقصد حیات سامنے آتا اور ہم بفر کے مر جاتے۔ تو اب میں مقصد حیات بتاتا ہوں کہ جو اللہ کے محبوب کا سب سے بڑا احسان وہ کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں کہ میرے بس میں اگر ہو تو اس آیت کا پرنٹ نکال کر لاکھوں اربوں کاپیاں بنا کر وہاں لگا دوں جہاں انسانوں کی نظریں جا کر پڑتی ہیں، تاکہ ہر آن ہر گھڑی مینارہ نور کی طرح مقصد حیات ماتھے کے سامنے رہے، اور ہر ایک آدمی کو پتہ ہو کہ میں تجارت بھی کروں، زراعت بھی کروں، ملازمت بھی کروں، صنعت بھی کروں، اولاد بھی لوں، تربیت بھی کروں، کماؤں بھی، حال بھی کاشت کروں، بیج بھی نکالوں، ایجادات بھی کروں، لیکن مقصد حیات نظر سے اوجھل نہ رہے۔ وما خلقت الجن والانس، عربی کا اسلوب ہے پہلے نفی لاتا ہے پھر اثبات لاتا ہے، اردو کا اسلوب ہے پہلے اثبات لاتے ہیں پھر نفی لاتے ہیں۔ میں نے آپ کو صرف ڈرائیور رکھا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں رکھا، پہلے اثبات آ گیا پھر نفی آ گئی۔ عرب کہیں گے میں نے آپ کو کسی اور کام کے لیے نہیں رکھا مگر ڈرائیور رکھا ہے، عربی کا اسلوب یہ ہے۔ جیسے وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، تو بھیجا تو ہے، پہلے نفی کی، وما ارسلناک ہم نے نہیں بھیجا، بھیجا الا رحمت للعالمین، جتنی بھی کائنات ہے ہر کائنات کی ہر مخلوق کے لیے سر تاپا رحمت بنا کے بھیجا۔ تو اسی لا الہ نہیں کوئی الہ، نفی آ گئی، پھر الا اللہ مگر اللہ ہے، تو اس بات آ گئی۔ یہ عربوں کا اسلوب ہے، ہر اہل زبان کا اسلوب اختیار کرنے میں ان کو آزادی ہوتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس، تمہیں نہیں پیدا کیا جن اور انسوں کو مگر الا لیعبدون، اس لیے کہ تم عبدیت کا تاج پہن کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد بھائیو عبدیت ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ زیب داستاں ہیں، حقیقی مقصد حیات عبدیت ہے۔ اس مقصد کو نظروں سے اوجھل کرنے کے لیے غیر کو بڑی محنت کرنی پڑی۔ تمہارا مقصد 20واں گریڈ ہے، تمہارا مقصد ڈپٹی کمشنر بننا ہے، تمہارا مقصد CSS کرنا ہے، تمہارا مقصد مکان بنانا ہے، تمہارا مقصد شادی کرنا ہے، تمہارا مقصد کلیدی عہدوں پہ پہنچنا ہے، یہ جو مقاصد ہیں تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں۔ یہ بچپنے کے کھیل ہیں، جس طرح بچپنے میں بچے ریت کے اندر پاؤں دے کر کھیل کھیلا کرتے تھے، پکا ہیں تے کھلوتا رہو، کچا ہیں تے ڈھہ پاؤ۔ یہ ہماری سرائیکی زبان میں، یہ جو باقی لوگ بیٹھے ہیں کلکتہ اور انڈیا اور دلی کے، وہ محسوس نہ کرنا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جو پاؤں ریت میں دے کر چھوٹے چھوٹے بچے ہلکا ہلکا تھپکی دیتے تھے مجھ سب، اور کہتے تھے پکا ہیں تے کھلوتا رہو، کچا ہیں تے، یہ ایک لوگ ہیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ لنٹر نکالتے تھے، پاؤں نکالتے تھے، گھر بن جاتا تھا، پھر وہ کلیپنگ ہوتی تھی، تعلیم میرا کتنا بڑا گھر ہے۔ تو وہ چھوٹے بیوقوف تھے تو ایک پاؤں کے گھر پہ راضی ہو گئے، بیوقوفی کا معیار بڑھا تو پھر 4 منزلوں کا لنٹر کھڑا ہو گیا، پکا ہیں تو کھلوتا رہو، کچا ہیں تو ڈے پاؤں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جوں بیوقوفی کا لیول اور بڑھتا گیا، تو بیوقوفی کے مناظر اور مظاہر میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو جس طرح وہ بچپنے کا کھیل ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ٹھیکریاں چن کر، وہ جو برتنوں کی ٹوٹی ہوتی تھی، ٹھیکریاں چن کر جھوٹ موٹ کی آگ جلا کر ٹھیکرے میں کسٹرڈ پکاتے تھے، سالن پکاتے تھے، پھر ماں کو جا کے چکھایا کرتے تھے۔ ماں جانتی تھی کہ یہ تو خالی ٹھیکریاں میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل رکھنے کے لیے کہ یہ بیوقوف ہیں، انہوں نے ٹھیکری کو پکایا، تصورات میں مٹن ڈالا، رائس ڈالے، وہ کہتے واہ واہ بڑا اچھا پکا ہے، تو بہنیں جا کے کہتی ماما میرے چکھو چاول۔ تو جس کی تعریف میں چہرے پہ چمک ہوتی، اس کی بجائے پھر دوسرا جا کے ماں کے چہرے کو
نوچ لیتا ہے، بالوں کو پکڑ لیتا ہے، اور ماں کو بال چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ماں ایسی ہے کہ بال چھڑانے میں بھی اس طرح کا کام کرتی تھی کہ انگلیوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں، آہستہ آہستہ انگلیاں کھولنی، بیچ میں سے بال نکالنا، درد کی شدت تھی، لیکن شدت درد میں بھی بچے کو درد منتقل نہ ہو جائے، دھیرے دھیرے سر جھکانا، انگلیاں کھولنا۔ پھر وہ چکھانے کے بعد آدھے گھنٹے مما روٹی دو، کہنے کہ تم نے ابھی کسٹرڈ بنائی، تم نے بھی رائتا بنایا، تم نے کہ مما وہ تو کوڑ مچو تھا، جھوٹ تھا، یہ ٹھیکریاں دیکھ کچھ ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح کے ہیں، بناتے رہتے ہیں، اپنے زندگی کی شام ہوتی ہے، بولا وہ تمہارے گھر گئے، یا اللہ وہ تو ٹھیکریاں تھیں، کہ تم تو لڑتے تھے، ہائی کورٹ تک گئے، سپریم کورٹ تک گئے، خالو سے تعلق توڑا، کہ یا اللہ تمہیں پتہ ہے ہم بیوقوف ماز تھے اس لیے لڑتے رہے، باقی بات کوئی نہیں، ٹھیکریاں تھیں۔ اب وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے اپنی ٹھیکریوں کو خود پاؤں مار دیتے ہیں، اور ہماری ٹھیکریوں کو اسرائیل آ کے پاؤں مار کے ادھر کر دیتا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے، باقی نادانی میں اسی لیول پہ ہیں، بلکہ اللہ کا شکر ہے 1 کروڑ گنا بڑھ گئے ہیں کہ ہم بھی نادانی میں وہی ہیں۔ تو عربوں کا مزاج ہے وما خلقت الجن، تمہیں نہیں پیدا کیا گیا جن اور انس کو، یہ اللہ پیدا تو کیا ہے، ہم تو ایگزسٹ ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں الا لیعبدون، تم اس لیے پیدا کیا گیا کہ کائنات میں جا کے ابدیت نامی چیز ضرور لے کے آنا، باقی چیزیں آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو اس کی خیر ہے، لیکن اگر ابدیت نہ لائے تو تم کچھ بھی نہ لائے۔ آپ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں لاہور میں، آج تاریخ ہے ہائی کورٹ میں، تو وہاں وکیل سے پوچھ کے وہ کیا بنا، اس کو 5000 دیتے ہیں، کھانا کھانا، پانی پینا، اچھی گاڑی میں بیٹھنا، وہاں جانا، تاریخ لینا، اور یہ کاغذ اس کو دے کے آنا۔ تو وہ آدمی چلا جاتا ہے لاہور میں، وہاں جا کے مینار پاکستان بھی جاتا ہے، بادشاہی مسجد بھی جاتا ہے، قلعے میں بھی جاتا ہے، اور باغ میں بھی جاتا ہے، فلاں فلاں پھر کے شام کو کھانا وانا کھا کے رات کو فون کرتا ہے صاحب میں آ گیا، اچھا ماشاء اللہ کب ملیں گے، کہ صبح ملیں گے، میں تھکا ہوا ہوں۔ صبح آ کے پہنچے، اچھا کب گئے تھے، کہ میں صبح 9 بجے چلا گیا، اچھا ماشاء اللہ، لاہور کب پہنچے، میں 11 بجے پہنچ گیا تھا، پھر کہ میں مینار پاکستان چلے گا، اچھا مینار پاکستان جانا چاہیے، گیا جو تھے، پھر کہ میں نے بادشاہ میں مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ لیے، یار اچھا کیا نفل 2 پڑھ لیے، پھر کہ سامنے شاہی قلعہ تھا، میں وہاں چلا گیا کہ بادشاہوں کا انجام۔ تو اب آہستہ آہستہ جن چیزوں کو وہ اچھا کہہ رہا تھا نا بھیجنے والا، اب اس کو اریٹیشن ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے کہ وکیل کا وقت کہاں گیا جس کے لیے میں نے 10,000 دیے اور تمہیں بھیجا وہ۔ پھر اس کے بعد میں باغ جناح چلا گیا، بڑے پھول تھے، بڑی فلاورنگ تھی، بڑی کٹنگ تھی، بڑی گرینری تھی، کہ پھر ساتھ چڑیا گھر تھا، میں نے کہا وہاں بھی اپنا قبیلہ رہتا ہے، اس کو بھی مل مل کے آ جاؤں، پھر چڑیا گھر میں چلا گیا، وہاں گھوم پھر کے آ گیا۔ تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے جناب کو بھیجا تو وہ مقصد کیا، کہنے لگے یہ وقت ہی نہیں ملا۔ اب جن چیزوں کو وہ بکپ کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد اس کا منہ نوچنے کو آئے گا کہ میں نے پیسے اور وقت اور فیسیلیٹیٹ اس لیے کیا تھا کہ تم باغ جناح میں، کہنے کہ ابھی تو آپ تعریف کر رہے تھے، کہ میرے ذہن میں تھا کہیں ہائی کورٹ کے وکیل والی بات بھی نکل آئے گی، کہ یقین جانو وقت ہی نہیں ملا۔ تو اللہ کہے گا میں نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا، یا اللہ میں نے مکان بنایا تھا، فیکٹری بنائی تھی، باغ لگائے تھے، مربع لگائے، کہ یا اللہ کہے گا جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا کہ یا اللہ وقت ہی نہیں ملا۔ تو اب سوچیں اس وقت کیا انجام ہوگا۔ جتنی چودراہٹ، جتنی سرداری، جتنی نوابی، جتنا گیٹ اپ، جتنا سیٹ اپ، جتنا وہ سارا خاک آلود ہو جائے گا۔ اس لیے میری اور آپ کی دنیا کی عزت، قبر نزع کا کلمہ، قبر کی وسعت، پلسرات کی عافیت، میزان پہ جھکاؤ، 50,000 سال میں ٹھنڈس ہے، جنت الفردوس میں نبیوں کا پڑوس، اس کی لاجک اور بنیاد صرف ایک ہے کہ مقصد حیات پہ کمپرومائز نہ کریں۔ بیوی بچے ہنسیں یا روئیں، ماں باپ راضی یا ناراض، دوست احباب ملیں یا جدا میں، ذلت عزت ملے، ذلت ملے، شہرت ملے، گمنامی ملے، سلام ملے، لعن طعن ملے، لیو اٹ، چھوڑ دو، مقصد حیات کو ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ اور دانت کے گہرائیوں کے ساتھ پکڑ لیں۔ اب مقصد حیات کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم ابدیت کی پوشاک پہن کے ہو۔ اب ابدیت کیا ہے، تو ابدیت 5 چیزوں کا نام ہے، ابدیت 5 چیزوں کا، جس علماء کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے قرآن کے سمندر میں اتر کر ابدیت کے کانٹینٹس، یہ جو تھی ابدیت کے اجزاء ترکیبی چنے کہ ابدیت بنتی کن چیزوں سے، انہوں نے کہا ابدیت 5 چیزوں سے بنتی ہے، یہ 5 کام کر لو تو ایک کشتہ بنے گا، نسخہ بنے گا، تاج بنے گا، پوشاک بنے گی، اس کو ابدیت کہتے ہیں۔ وہ بن گئی تو سب کچھ بن گیا، تم دنیا بھی بن گیا، وہ کیا تو میں عرض کر دیتا ہوں، صرف اس کو میں گن دیتا ہوں، باقی اللہ کا شکر ہے آپ گنجے کو کنگھی بیچنے والے اور اندھے کو اینک بیچنے والے ذہین لوگ ہیں، آپ باقی ساری بات کو پک کر لیں گے۔ ابدیت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کی ذات کا غیر متزلزل عن شے کی بلیف آ جائے، پہاڑ ہل جائے، آسمان ہل جائے، زمین ہل جائے، کائنات ہل جائے، زمین اپنے محور چھوڑ دے، سورج نیچے آ جائے، سب کچھ ہو جائے، میرے دل کا یقین یہ ہو کہ کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا۔
مجھے سولی پہ لٹکا دو، میرا قیمہ بنا دو، مجھے سمندروں میں پھینک دو، مجھے انگاروں کے اوپر لٹا دو، جو کرنا ہے کر گزرو، میں مجبور ہوں، میرے ہر قطرہ خون کے اندر، دماغ کے ہر سیل کے اندر، میرے ڈی این اے کے اندر، میرے وجود کے ہر مسام کے اندر، میرے دماغ کی ہر چپ کے اندر اس کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ بکے جب تک بکے نہ تھے، کچھ کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ میری مجبوری ہے، میں اپنے ضمیر کو، انا کو، عقیدے کو بیچ چکا ہوں اللہ کے محبوب کے پاس۔ اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ میں کائنات میں اس یقین پہ مرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں جو ہوا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ ہوا، وہ ہو رہا ہے، وہ ہوگا جو آسمان کے خالق نے چاہا، وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ نہیں چاہتا۔ آج میرے ایک جگہ لیکچر تھا تو ایک اسلام آباد کے بہت بڑے افسر بیٹھے تھے، میں نے کہا میں ہوں ایک فقیر آدمی، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا کر سکوں۔ اگر میرے بس میں ٹو لیٹ کے نام پر جتنے لگے ہوتے ہیں نا سائن بورڈ لوہے کے جو لکھا ہوتا ہے ٹو لیٹ، یہاں لوگ تصویریں لگاتے ہیں، پبلسٹی کی چیزیں لگاتے ہیں، کہ میرے بس میں ہو تو میں ہر ٹو لیٹ پاکستان کا کرایہ پہ لوں اور اس پہ سیدنا علی کا ایک کال لکھوا دوں، اور وہ کال سونا کیا، چاندی کیا، ہیرا کیا، وہ کوئی اس کا قیمت کوئی نہیں، پاکستان کے سارے ٹو لیٹ جہاں لگاتے ہیں پبلسٹی کی چیزیں وہاں وہ لگا دوں۔ تو میں نے کہا، پھر بعد میں ایک چائے کی نشست تھی تو اس نے کہا جی آپ گھبرائیے گا نہیں، میں اس چیز کو پورا کروں گا، میں اس کو سے بہتر انداز میں۔ تو میں نے کہا ہر آدمی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ سیدنا علی کا ارشاد ہے انہ لا یکون فی الارض شیء حتی یقضی فی السماء، یہ ابدیت کے پہلے جزو کی بہترین تشریح کرتا ہے۔ سیدنا علی کیا فرماتے ہیں؟ آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے، زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ ضرور ہوتا ہے۔ اب بولو کتنے خوبصورت فکر ہے۔ آسمان پہ جو منظور ہوتا ہے، زمین پہ وہ ظہور ہوتا ہے اور وہ کوئی حاسد، کوئی جابر، کوئی متکبر، کوئی ساحر، کوئی بادشاہ، کوئی نواب، کوئی خان، کوئی سیٹ، کوئی چودھری، کوئی ڈی این اے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، فلاں فلاں، اللہ کی عزت کے فیصلے کو اللہ کی عزت کی قسم ذلت میں نہیں بدل سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے ذلت کے فیصلے کو عزت میں نہیں بدل سکتی۔ جو وہاں منظور ہوا وہ یہاں ظہور ہوا اور وہ ضرور ہوا، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگر نہ میرا اللہ آزاد ہے، اور میرے اللہ نے کائنات کی کوئی مخلوق اپنی مجبوری سے نہیں بنائی، جو چاہے کرے، جب چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، جس کے متعلق چاہے کرے، وہ عزت سے ذلت لے، وہ موت سے حیات لے، وہ دکھ سے سکھ لے، وہ رات سے دن لے، وہ پستی سے بلندی لے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں تربوز کو سارا جو ماحول ملتا ہے، اسباب ملتے ہیں، گرمی کے ملتے ہیں، مہینہ جون کا، مقام ریت کا اور حالات گرمی کے، لیکن نتائج بولیں جی، بولیں سارے بولیں۔ تربوز کو اسباب، ریت ٹھنڈی گرم، جون گرم ٹھنڈا، اور ریت کے صحرا پہ کوئی درخت ہوتا ہے سرد، نیچے سے ریت گرم، اوپر سے سورج گرم، دائیں بائیں سے ہوائیں گرم، اس میں سے پک کے 10 کلو کے تربوز کھاتے ہیں تو جگر گردے کلیجے میں گرمی آتی، ٹھنڈک آتی۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے جو گرمی کے اسباب سے سردی کے نتائج لاتا ہے؟ کوئی تو ہے نا۔ اور مچھلی انڈا دیتی ہے پانی میں، گلگت کے چوٹیوں سے برف پگھلتی ہے اور وہ جہلم چناب میں آتی ہے، اور اس کے اوپر پانی آ جاتا ہے، پانی 6 سمتوں سے آ جاتا ہے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ مچھلی مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی دھوپ لینے کے لیے کنارے پہ نہیں آتی، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، اسباب سارے ٹھنڈک کے، نتائج بولو جی نتائج۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہے تمہارا رب کے اسباب سارے گرمی کے، نتائج مکمل ٹھنڈک کے، اسباب سارے ٹھنڈک کے، نتائج مکمل گرمی کے، اسباب سارے ذلت کے، نتائج سارے عزت کے، اسباب سارے غربت کے، نتائج سارے دولت کے، اسباب سارے پستی کے، نتائج سارے عروج کے، اسباب سارے زوال کے، نتائج سارے عروج کے۔ اللہ کہتا ہے تمہارا رب یہ بتاتا ہے کہ جو چاہے کر سکتے ہیں اس کے لیے، لیکن کوئی نہیں۔ مذہبی اداکار اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے سب سے پہلے حملہ زن ہوتے ہی اسی عقیدے پہ، ٹھیک ہے جی کرتا تو اللہ ہے، اس قسم کی بات۔ اتنا بھی اللہ کو پروٹوکول نہ دو، ٹھیک ہے کام تو اللہ بناتا ہے، لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ سارے مذہبی فنکار اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے سب سے پہلے انسانوں کے عقیدے کو دو پہ لگا کے، میں نے ایک جگہ بیان کیا، میں نے کہا مہربانی کیا کرو، لوگوں کے ایمان برباد کرنے کی بجائے بہتر ہے لوگوں کی گائے بھینس چھوڑ لیا کرو، وہ چھوٹا گناہ ہے۔ اگر جہاں بیان کیا اس رات گائے کسی نے بھینس چوری کر لی، میں نے تو ویسے ایک جملہ پاس کیا، وہ بیچارے کے میزبان کی رات کو کوئی بھینس چوری کر کے لے گئے،
مجھے کوئی کہنے لگا پروفیسر صاحب آئندہ یہ فتویٰ نہیں دینا یار، لوگ اس پہ عمل کر لیں گے۔ لوگوں کی سب سے کم نصیب اور بدبخت اور نقصان کا سوداگر وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں یقین کی مضبوطی کے اندر شرک کی سرنگ کھود دیتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، مسجد میں ہیں، باوضو ہیں، کائنات میں کوئی مخلوق اللہ نے مجبوری کی وجہ سے بنائی ہے؟ کوئی مخلوق ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو اللہ کہ میں کیا کروں، سورج تو ہے نہیں اب کیسے روشنی دوں، پانی تو ہے نہیں اب میں کیسے پیاس بجھوں، دوائی تو ہے نہیں میں اب کیسے صحت دوں۔ کائنات میں اللہ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے کسی سبب کی طرف ایک سیکنڈ کے لیے بھی توجہ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھیک نہیں مانگتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تم آؤ گے تو میں کروں گا۔ اللہ جو جس سے چاہے جو جائے کر لے، اللہ زہر سے شہد کا کام کر لے، دکھ سے سکھ کا کام کر لے، اللہ تو آزاد ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ اس بات پہ جم جائیں، کوئی جلائے، کوئی مارے، کوئی پیٹے کہ جی میری مجبوری ہے، اللہ کی ذات پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدمی اپنی جزوی عارضی توحید میں کتنا غیرت مند ہوتا ہے۔ اس کی بیوی بنی، اب اس کے باپ کی بیوی نہیں ہے، اس کے پیر کی بیوی نہیں ہے، اس کے دوست کی بیوی نہیں ہے، اس کے بھائی کی بیوی نہیں ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کی توحید قائم ہے اپنی بیوی پر۔ یہ بیوی کا سالن کی کمی بیشی، روٹی کی کمی بیشی، کھانے کی کمی بیشی، ڈسٹنگ کی کمی بیشی، کوکنگ کی کمی بیشی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی میری توحید میں شرک کرتی ہے تو قبول کرے گا؟ بولو جی، کوئی روشن خیال کر لے گا لیکن عام انسان تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے وہ کہے گا میری توحید میں کب پیر کو شریک کیا ہے، کب غیرت ہو، کب باپ کو شریک کیا ہے، کب غیرت ہو، کہ آپ کے استاد کو تو اپنی جزوی توحید میں اپنے پیر کو شامل نہیں کرتے، اس کی ذاتی توحید میں اس کے بندوں کو شامل کر لیتے۔ ہم بھی کیسے کنجوس ہیں اور کیسے سخی ہیں۔ ہمارا ذوق دیکھیں، میری ہمتوں کی پستی، میرے ذوق کی بلندی۔ اللہ کی توحید ذاتی ہے، ہماری ذاتی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید ازلی ہے، ہماری ازلی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید ابدی ہے، ہماری ابدی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید دائمی ہے، ہماری توحید دائمی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید اکمل ہے، ہماری اکمل نہیں ہے۔ کل طلاق ہو جائے توحید ختم، کل خلا ہو جائے توحید ختم، کل شوہر مر جائے توحید ختم، کل شوہر مفقود الخبر ہو جائے توحید ختم، کل شوہر مینٹل ہو جائے توحید ختم۔ تو میری توحید کے چھوٹے سے چراغ کو بجھانے کے لیے کتنی موز اور ہوائیں کھڑی ہیں، پھر بھی میں اپنی توحید میں اتنا غیرت مند ہوں، اس کی توحید کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جیب کا کھوٹا سکہ بھی دیتے ہوئے تھوڑا سا سوچتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے وقت اتنا تو سوچ لیا کریں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا قرآن مجید میں، مجھے وہ اب آیت کا متن وہ یاد نہیں آ رہا، لیکن ترجمہ یاد ہے کہ میرے بندو مجھے تو نہیں پتہ میرے علاوہ کائنات میں کوئی کام کرتا ہے، تمہیں پتہ ہے تو مجھے اس کا نام تو بتاؤ۔ کیوں جی، کتنی عقل کی میزان پہ پوری تلنے والی دلیل ہے۔ مجھے تو نہیں پتہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ آدمی مخلص اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ بالآخر تھک ہار کے یارو ہم نے یہ تسلیم کیا، اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ اپنی ذات سے عشق ہے سچا، باقی سب افسانے ہیں۔ آدمی کسی کے لیے اس درجے کا مخلص نہیں اپنے، لیکن آدمی کو بیماری چاہتا ہے اپنے پر، کیوں جی؟ کوئی بڑھاپا چاہتا ہے، کوئی ماتھے کی جھریاں چاہتا ہے، کوئی آنکھوں پہ گلاسز چاہتا ہے، کوئی گردے کی خرابی چاہتا ہے، کوئی بیوی کی موت چاہتا ہے، کوئی والد کی وفات چاہتا ہے۔ اگر یہ مناظر رقم ہو جاتے ہیں، آدمی کے وجود پہ یہ منظر رقم ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے اگر تیرے کام کرتے تو کم از کم اپنے اوپر تو ناگوار کیفیات کو دور کر لے۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑھاپے سے دور نہ کر، اینک لگانے والے سے پوچھو اینک پہ خوش ہو کہ یہ کہ اگر کوئی ایسا علاج آ جائے تو اینک ایک بوجھ ہی ہے، اٹھا کے پھرنا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے۔ بوڑھے سے پوچھو بڑھاپا اچھا ہے، بیمار سے پوچھو۔ تو جو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اور وہ وجود پہ قائم ہو جاتی، تو اللہ کہتا ہے کم از کم یہ سوچو کہ ناپسند چیز کو وجود پہ برداشت کرنے والا تمہیں کیا عطا کر سکے گا۔ لیکن عقیدت ایسی اندھی گونگی بہری ہوتی ہے کہ جی یہ تو بڑی چیز ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ یقین پہ کسی صورت بھی کمپرومائز نہ کریں، مر جائیں، جل جائیں، کھا جائیں، بھئی لا تشرک باللہ۔ اس کو علماء کی زبان میں عقیدہ کہتے ہیں، اہل علم کی زبان میں اس بات توحید کہتے ہیں، اہل نظر کی زبان میں رد شرک کہتے ہیں، یہ سارے اسی کے لفظ ہیں۔ دوسری چیز جس کے بغیر ابدیت کا کشتہ تیار نہیں ہوتا وہ 5 وقت کی نماز ہے۔
لیکن نماز قائم کریں. قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے یقیمون، اقیمون، اقیم الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اس پہ آتا ہے. نماز میں ایک جگہ آتا ہے، ایک جگہ آتا ہے نماز پڑھو، اور وہ ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے پڑھنے والوں کے لیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم ساہون خاشعون، کہ وہ کامیاب ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز شاندار بنائیں، جاندار بنائیں. مکان پہ یہ ٹائل ہو، گاڑی کیسا رنگ ہو، کپڑے کیسا انداز، جس طرح اپنے وجود کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے 100 طرح کے اینگل پر رکھتے ہیں، اس طرح نماز کو حسین تر بنانے کے لیے اس کو اندر 100 طرح کے بہتری پیدا کرنے کی کوشش. میری نماز ایسی ہو کہ اللہ ملائکہ کو دکھا کے کہا دیکھو تم نماز پڑھ سکتے ہو ایسی. ملائکہ کے اندر رکوع والے ہیں تو قیام والے نہیں، قیام والے ہیں تو تشہد والے نہیں، تشہد والے ہیں تو سجدے والے نہیں، سجدے والے ہیں تو یہ. لیکن اللہ نے ہمیں ساری ملائکہ کی عبادات کا مجموعہ عطا کر کے، اس لیے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا تنبیہ الغافلین، ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے جو نمازیں اللہ نے امت احمد کو دیں، اگر یہ نمازیں اس شان کے ساتھ قوم نوح کے پاس ہوتی تو سیلاب کو روک دیتی نفل پڑھ کے. قوم نوح سے بڑا سیلاب تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر وہ نمازیں قوم سمود کے پاس ہوتی تو ملائکہ کی چیخ کو روک دیتی ہیں. اگر وہ نمازیں قوم عاد کے پاس ہوتی تو ہواؤں کو جھکڑ بننے سے. تو ہمارے تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جگر ہے، گردہ ہے، شوگر ہے، کینسر، یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. عالمگیر مسائب جو ہیں قوم عاد کی ہوائیں، قوم سمود کی چیخ، قوم نوح کا سیلاب، یہ تو عالمگیر وبائیں ہیں، ایک یونیورسل ٹروتھ ہیں. ان کو روکنے کے لیے امت احمد کے نفل کافی تھے. نفل کیا؟ شاندار، جاندار، حسین ترین. امام شافعی کا ایک قول ہے اللہ جب کسی آدمی کا کام بنانا چاہتا ہے تو اس کو نماز اچھی کرنے کا شوق دے دیتا ہے. کیوں جی؟ اللہ جب کسی کے کام بنانا چاہتا ہے کہ یار اس کی بگڑی بنائی جائے، اس کے جسم سے بیماری دور کی جائے، اس کی اولاد کو موتی بنایا جائے، اس کو کشادہ گھر دیا جائے، اس کو آرام دہ سواری دی جائے، اس کو جسم میں صحت کاشت کی جائے، تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جائے کہ میری نماز بہتر ہو جائے، یہ شوق کسی میں پیدا ہو جانا ساری خیروں کی اس کو چابی مل گئی. میرا گھر بہتر ہو، میری گاڑی بہتر ہو، میرا موبائل بہتر ہو، میرا لباس بہتر ہو، میرا ویسٹ کوٹ بہتر ہو، میرا سٹیٹس بہتر ہو، میرا بیان یہ بہتر ہو. اللہ کہتے ہیں کہ کیا؟ نماز بہتر کرو اور اس کو سے بہتر سے بہترین کرو. نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں. صلاۃ کے ایک معنی ہے آگ کی حرارت سے کسی چیز کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا. بانس بلندی پہ جا کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، لوہے کے راڈ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو سیدھا کیسے کرتے ہیں؟ تو لوہے کے راڈ ٹیڑھا ہو گیا تو اس کو بھٹی میں رکھتے ہیں، نرم کرتے ہیں. بانس کرو لے لیتے ہیں، اس کو ٹیڑھا کیسے کرتے ہیں؟ سرگودا کو لوگ بھٹی میں رکھتے ہیں، تو بھٹی میں رکھنے کے بعد ہلکا سے جرک دیتے ہیں اور اس کا ٹیڑھا پن سیدھا ہو جاتا ہے. انسانوں کا جو ٹیڑھا پن ہے، سود بھی، تجارت بھی، زنا بھی، نکاح بھی، اسراف بھی، سادگی بھی، حلال بھی، حرام بھی، جھوٹ بھی، سچ بھی، دھوکہ، سنت بھی، بدعت بھی، یہ سارے ٹیڑھے پن ہیں نا، قرض ہیں. ان ٹیڑھے پن کو دور کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کو جاندار بنا لو، تمہارے اندر اور باہر کے ظاہر اور باطن کے عقائد اور عبادات کے سارے ٹیڑھے پن کو سیدھا کر کے رکھ دے گی. حضرت عمر رضی اللہ جب کسی کو گورنر بنانا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں ہے نا کہ بی اے ہونا ضروری ہے اسمبلی میں جانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ جب کسی کو گورنر بنانا چاہتے، ایک صوبے کا عامل بنانا چاہتے، سیاہ و سفید کا مالک بنانا چاہتے، تو حضرت عمر کا پیرامیٹر کیا تھا، لٹمس پیپر کیا تھا، پہچان کیا تھی؟ چھپ چھپ کے دنوں تک اس کی نمازوں کو دیکھتے تھے. رکوع میں کیسا ہے، قیام میں، سجود میں کیسا ہے، تشہد میں کیسا ہے یہ نماز. تو کہتے ہیں اگر نماز ٹھیک ہے تو اس کو گورنر بنانے کے لیے بنا دو، کوئی بھی چیز اس کو ٹیڑھا نہیں کر سکتی. نماز اس کی لگامیں کھینچ کے رکھے گی. اور اگر اس کی نماز گڑبڑ ہے تو پھر کوئی نہیں. امام غزالی کہتے ہیں میں ایک خانقاہ میں داخل ہوا تو ایک نوجوان بڑا خوش پھر رہا تھا. خانقاہ اس دور کے روحانی شفا یاب خانے ہوتے تھے، جس طرح لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں اسپتالوں میں. اس دور میں روحانی شفا یابی کے لیے لوگ داخل ہوتے تھے خانقاہوں میں. تو ایک آدمی بڑا خوش پھر رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا، کس مرض کے لیے آئے تھے؟ کہ بہت بڑی مرض تھی. کہ کیا مرض تھی؟ کہ میری نماز میں اللہ نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز میری یاد کے لیے قائم کر. اللہ کی یاد نہیں ہے تو بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان راہ کا ڈھیر ہے. ایک عرب کوئلے بھی پڑے ہوں تو کوئلے ہی ہاتھ کالا کریں گے، خاک بن جائیں گے، راکھ بن جائیں گے، حرارت نہیں دیں گے. ایک کوئلہ بھی اگر جاندار ہو، انگارہ جاندار ہو، تو 100,000 کوئلوں کو انگارہ بنا دیتے. تو کہنے کہ میری نماز میں اللہ نہیں تھا، باقی سب کچھ تھا. کہنے کہ پھر
کہنے کہ پھر میں شیخ کے پاس ہے کہ میری نمازوں کو شاندار بناؤ. تو اس نے کہا پھر یہاں میرے پاس داخل ہو جاؤ، انگارے یہاں پڑے ہیں اہل نظر کے روپ میں، ان کے پاس بیٹھو، ان کی نمازیں تمہارے کوئلے کو انگارے بنا دیں گی. تو کہنے کہ میں کچھ عرصہ رہا، اب اللہ کا شکر ہے رکوع تک اللہ رہتا ہے، آگے گاڑی پھر ببلنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو نماز کو بہتر بنائیں. وہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہماری پکڑ کے لیے کافی ہے. ہماری پکڑ کے لیے شراب جھوٹ زنا نہیں ہے. ہماری پکڑ کے لیے ہمارے سجدے رکوع بے دھیان بے روح اور تخیلات سے اور تعیشات سے بھرے ہوئے سجدے ہی کافی ہیں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. ماضی کی قوم میں سیئات سے پکڑی جاتی تھی، ہماری پکڑ ہماری سیئات نما حسنات ہی کافی ہیں. یہ نماز لے کے آئے، جعلی نوٹ پہ کون سودا دیتا ہے؟ الٹا کیس ہو جاتا ہے. جعلی نوٹ دے رہے ہو، پکڑو 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 کہ یار نہ دو چیز، میرا نوٹ تو واپس کر دو. صرف نوٹ واپس نہیں ہوتا، پنش بھی ہوتی ہے، فائن بھی ہوتا ہے، مقدمہ بھی ہوتا ہے. یہ نماز لے کے آؤ. نہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو نماز شاندار بنائیں، وہ نہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں دادی اما نانی مبارک. اس کو سے بہتر سے بہترین پالش کریں، بیوٹیفائی کریں، تراش خراش کریں، گرومنگ کریں، سنواریں، ظاہر باطن سنت وضع قطع خشوع دھیان توجہ انہماک وقت، اس کو سنواریں. تیسری چیز جس کے بغیر ابدیت تیار نہیں ہوتی وہ ہے رزق حلال. حرام کمانے والا عمر گزار دے بیت اللہ میں تو بھی بے وقت ہے. حلال کمانے والا میکدے کے پڑوس میں رہتا ہو پھر بھی کمال کا آدمی ہے. لباس پاک ہو، دیہات کی چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. لباس ناپاک ہو، حتیم کے اندر نماز پڑھ لو، نماز مردود ہے. جگہ کے بدلنے سے نماز کی شرائط میں جگہ کا بدلنا نہیں ہے، نماز کی شرائط میں پاک لباس ہے. پاک لباس کے ساتھ ایک پریئر ہال میں نماز پڑھ لو، نماز قبول. ناپاک لباس کے ساتھ مقام ابراہیم کے نماز پڑھ لو، نماز مردود، واجب الاعادہ ہے. جگہ کے بدلنے سے شرائط کمی نہیں ہو جاتی. جس کا رزق حرام ہے اس کو بے شک کچھ کر لو کام نہیں بنے گا. اچھا ہمارے ہاں رزق حرام کے لیے کچھ خاص طبقے مشہور ہیں. ہمارے ایک عزیز تھے، پٹواری تھے، مجھے کہنے لگے ایک دن اسرار میں کبھی حرام نہیں کھاتا. میں نے کہا اللہ قادر ہے، اللہ کے پاس طاقت ہے، پٹواری نو حلال کھوا سکتا ہے، لیکن ہے خاص طاقت. میں حیران ہو کہ میں نے دیکھا، کہنے لگے یقین جان میں کدی حرام نہیں ہو کھاتا. مڑ قسم چاہ گئے، میں کہتا وہ دبے دے گا میں کدی حرام نہیں کھا، اللہ دی سو میں کدی حرام نہیں کھاتا. میں آخر میں ہور بلایا تے ہور کوئی نہ کوئی چند چڑے سی، وہ آپ بول پیا. میں آخیا کیوں حرام نہیں کھاتا؟ اس آخیا میں کدی سور نہیں کھاتا، میں کدی کتا نہیں کھاتا، جدن کھمنا ککڑ کھمنا بٹیرا کھمنا بکرا، اے حلال حرام دا پیمان. میں آخیا تھاں مری گو سے مڑ تو دنیا جو حرام کھمدا ہی کوئی نہیں. وہ دے نزدیک حرام ہو گئی، وہ کتا بلی سور چوہا مگر مچھ یہ حرام. اس کہ جدن میں کسی زمیندار کو گیا، میں آخیا دیسی چوچا پکا سونا جا بکرا ذبح کر، گھر دا دودھ لے، انہیں حلال حرام ہے. میں سر نپ کے بہ گیا بھائی خالد. میں کہ میں کی کراں، یا میں مرا یا اے مرے، درمیان دی رہے تو کوئی نہیں. جن نزدیک حلال حرام دا پیرامیٹر دیکھو. میں نے کہا حلال حرام اور ہوتا ہے. زندگی میں جو بھی کماتا ہے اس کے پاس حلال حرام کے پورے آپشن موجود ہوتے ہیں. امام مسجد بھی حرام کھا سکتا ہے، تاجر بھی حلال کھا سکتا ہے، پٹواری بھی حلال کھا سکتا ہے، عالم وقت بھی حرام کھا سکتا ہے. ہر ایک کے حلال حرام الگ ہیں، ہر ایک کے الگ ہیں. اس لیے کسی خاص طبقے کو حرام کے لیے مخصوص کر دینا یہ خود فریبی ہے اور اپنی ذات سے غفلت ہے. ہر آدمی کو اپنے حلال پہچاننے چاہیے، اپنے حرام پہچاننے چاہیے. رزق حلال عین عبادت ہے، رزق غین عبادت ہے، رزق حلال عین عبادت ہے. تو تیسری چیز جس کے بغیر ابدیت نہیں بنے گی. اور جو بھی رزق حرام کمانے والے ہیں وہ قلت علم کی وجہ سے رزق نہیں کما رہے، کمزوری ایمان کی وجہ سے کما رہے ہیں. ہمارے ایک دوست کے والد کو اغوا کرنے والے اغوا کر کے لے گیا. میں نے اکثر سنایا یہ بات، اغوا کرنے والا اغوا کر کے لے گیا.
ایک رات اغوا کرنے والے نے تہ خانے میں کمرے کے اندر اس کو اغوا کر کے رکھا ہوا تھا، باہر سے تالا لگا ہوا تھا، اندر سے کنڈی تھی نہیں۔ رات کے پچھلے پہر اس نے آ کے دستک دی، مجھے اس نے خود سنایا اغوا کو جب وہ رہا ہو کیا ہے، اس نے مجھ سے دستک دی تو وہ کھلا، اس نے کہا شاید کوئی مہربانی کو صورت بن گئی ہو، پیچھے سے پیسے آ گئے ہوں، معافی کو صورت۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے بچے کے پیٹ میں درد ہے، دعا کر میرے بچے کے پیٹ میں درد ہے۔ یہ اغوا کرنے والا اغوا ہونے والے سے رات کے پچھلے پہر دعاؤں کی گزارش کر رہا ہے۔ اب بولو، تو اس نے کہا میری دعا سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا حضور نے فرمایا مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہوں رجے ہو کیوں جی؟ ان کام پورا ہو گیا۔ یعنی اغوا کرنے والے کو بھی ترمذی کی روایت یاد تھی، اس کہ حضور فرمایا ہے بھئی مظلوم دی دعا کا، تو مظلوم ہے۔ ہوں ظالم مظلوم کو انشور کر رہے ہیں، اس کہ بچے لوگ غلط ہے، اس کہ یار میں مظلوم ہاں تے میری دعا میرے حق وچ قبول کیوں نہیں ہوندی؟ اس کہ حضور فرمایا اپنے حق وچ قبول نہیں ہوندی، دوویں دے حق وچ قبول ہوندی۔ ہوں رجیو مفتی بھی آئے کو او کما قال۔ چلو مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی رزق حرام قلت علم کی بنا پہ نہیں کرتا، کمزوری ایمان کی بنا پہ کرتا۔ اور رزق حرام کرنے والے کو جتنی فیور مل جائے، کعبہ کے رب کی قسم اس کی کوئی عبادت آسمان کی طرف پرواز ہی نہیں کرتی۔ بج تھکی پے کے نہ پڑی، جو دیہاتی مکوڑے تھک گئی لیکن منزل مقصود تک نہ پہنچے۔ اور چوتھی چیز جس کے بغیر ابدیت تیار نہیں ہوتی وہ ہے حسن معاشرت، گرد و پیش اللہ کی مخلوقات کو اذیت نہ دیا کریں۔ کافر ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، یہودی، کوئی بھی ہے، اس کا اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ناحق اذیت نہ دو۔ ایک یہودی عورت کا جنازہ، بخاری کی روایت ہے، یہودی عورت کا جنازہ جا رہا تھا، حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے مدینہ میں، صحابہ نے کہا انہا یہودیہ، یہ تو یہودی خاتون کا جنازہ ہے۔ آپ فرمایا میرے کھڑے ہونے سے یہودی خاتون کے جنازے کے ساتھ جانے والے غم گساروں کے غمی پہ کچھ ڈریسنگ تو ہوئی ہوگی نا، کچھ مرہم پٹی تو آئی ہوگی نا، کہ مسلمانوں کے نبی ہمارے غم میں شریک ہے۔ اب کہاں یہودی خاتون، کہاں نبی رحمت؟ اگر وہ اس کے غم کو کم کرنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو میرا بریلوی سے، میرا دیوبندی سے، میرا وہابی سے اتنا فرق تو نہیں ہے نا جتنا آمنہ کے لال اور یہودی کا فرق ہے۔ تو مہربانی کریں مسئلے کی فرق کو برداشت کریں۔ رواداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹالرنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قوت برداشت بھی کوئی چیز، جینے کا حق تو دیا جائے۔ میں رات ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، میں نے کہا کیا انگلستان کے باغوں میں پھل نہیں لگتے؟ عیسائیوں کے باغ ہیں۔ کیا اسرائیل کے یہودیوں کی زمینوں سے پانی نہیں نکلتا؟ نکلتے۔ کیا رشیا کے علاقوں میں عورتیں بچے جنم نہیں دیتی؟ کیا بھارت کے رہنے والوں کے لحافوں میں ہوا نہیں جاتی ہے؟ کیا جاپان کے بدھوں کے پاس ان کو آنکھ ناک کان نہیں ملتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں رواداری کرتا ہوں، تمہیں زیادہ غیرت آ گئی ہے، برداشت کوئی نہیں۔ جینے کا حق دو، کھانے پینے کا حق دو، یہ ٹالرنس ہے، یہ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، رواداری اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب یہ جھومر گم ہو گیا ہمارا سارا حسن اور میک اپ برباد ہو گیا۔ تو اللہ کی مخلوق کو نبی نے چیونٹیوں کو جلایا تو اللہ نے شوکاز نوٹس بھیج دیا، نبی کہاں، چیونٹیاں کہاں؟ اللہ نے پوچھا یہ تیرے راستے میں تھیں، تمہیں تکلیف دے رہی تھی؟ کہا نہیں۔ کہ پھر ناحق میری مخلوق کو جلا کے راکھ کیوں کر دیا؟ تو اگر نبی سے چیونٹیوں کے جلانے کے واقعہ کا انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے تو میں جو بیوی کے ساتھ کرتا ہوں اور جو بہن کے ساتھ کرتا ہوں اور جو ماتحت کے ساتھ کرتا ہوں اور جو والدین کے ساتھ کرتا ہوں اور جو ہمسایوں کے ساتھ کرتا ہوں اور جو اپنے پارٹنر کے ساتھ کرتا ہوں اور شاگردوں کے ساتھ کرتا ہوں، اللہ کے واسطے دلوں کو زخم نہ دیں حرف ناملائم سے، یہ تیر وہ ہے جو لوٹ کر بھی آتا ہے، نہ کریں۔ اس وقت اذیتوں کے تمام نشتر میری روح میں اتار کر وہ بڑی مروت سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تو اس کو کیا بتائیں؟ کیا خضر کیوں کر بتائے؟ کیا بتائے؟ اگر دریا ماہی کہے دریا کہاں ہے، وہ کہتے ہیں خضر کنارے پہ کھڑا ہے اور دریا کے اندر تیرنے والی مچھلی کہتی ہے خضر دریا کہاں ہے، تو خضر کیوں کر بتائے؟ کیا بتائے؟ اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، وہ کہتے تو دریا کے اندر ہے، میں تمہیں کیا؟ اذیتوں کے تمام نشتر میری روح میں اتار کر وہ بڑی مروت سے پوچھتا ہے تمہارے
آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ رقیہ بیمار تھی، حضور نے عثمان کو بدر سے روک دیا صلی اللہ تعالی وسلم، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ رقیہ آمنہ کے لال کی سگی بیٹی سیدہ خدیجہ سے بیوی ہیں سیدنا عثمان کی، 2 ہجری میں چیچک کے دانے نکلے، ادھر غزوہ بدر شروع ہو گیا، یوم الفرقان۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا یوم الفرقان غزوہ بدر میں جاؤں، پہلا حق و باطل کا مارکا، آخر میں بیوی کی تیمارداری کر۔ تو یہ کیا اسوہ ملتا ہے؟ پاؤں کا جوتا اور گھر کی بیوی بدلتے رہو جب چاہو۔ کمزور ترین مخلوق ہے بیوی، نہ اس کی ماں یہاں ہے، نہ باپ یہاں ہے، نہ بہن یہاں ہے، نہ بھائی، جب چاہو اس کو ذلیل کر دو۔ لیکن میرے ذلیل کرنے کی آڈیو ویڈیو بن کے قیامت والے دن مجھے پیش ہوگی، مجھے آرگو دینے پڑیں گے، کیا گناہ سے زیادہ ذلیل تو نہیں کیا؟ ایک صحابی نے کہا میرے نوکر غلطی کرتے ہیں سزا دیتا ہوں، فرمایا سزا غلطی سے زیادہ ہوئی تو قیامت والے دن گروہ مجرمہ میں کھڑے ہو گئے۔ جتنی غلطی ہے اتنی سزا دینا، غلطی چھٹا کے سزا کلو دے دی تو اللہ نے کب کہا ہے جذبوں کے اندر تم بے مہار ہو جاؤ۔ غلطی اولاد کی کتنی ہے، بے عزت کتنا کیا، غلطی بیوی کی کتنی ہے، گالیاں کتنی دی، غلطی پڑوسی کی کتنی ہے، اذیت کتنی دی، غلطی ماتحت کی کتنی ہے، اس کو شوکاز اور اس کا رگڑ کے رکھ دیا۔ تو کسی کے ہاتھ میں ہمارا نظام بھی ہے، تو اس کی کوشش کریں کہ انسانوں کو، ہر مخلوق کو اذیت نہ دیں۔ اور 5ویں چیز جس کے بغیر ابدیت تیار نہیں ہوتی وہ ہے تزکیہ نفس۔ کیا مقصد؟ کہ جس طرح آپ یہاں تشریف لائے، جس کے پاس اچھا سوٹ ہوگا پہن کے آیا ہوگا، اچھا کوٹ ہوگا پہن کے آیا ہوگا، اچھی ٹوپی ہوگی پہن کے آیا ہوگا، اچھا ڈریس اپ ہو کے آیا کہ میں اچھی میں۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح بندوں کی خاطر سنورتے ہو میری خاطر بھی کبھی باطن کو سنوارا کرو۔ دیکھو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، سوچو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں۔ بندوں کی خاطر کتنا ڈریس اپ، شادی پہ جانا کوٹ یہ، جوتا یہ، ٹائی یہ، پینٹ یہ کرتے ہیں، اور یہ کرنا چاہیے، سنوارنا چاہیے۔ بنو نجران کے لوگ ملنے کے لیے آئے تو آپ گھر میں مٹکا پڑا تھا گھڑا، وہ گھڑے کے پانی سے شکل نظر آتی ہے نا، تو حضور نے فرمایا عائشہ گھڑے کا ڈھکن اٹھاؤ میں ذرا اپنے بال ٹھیک کر لوں۔ اب نبوت کے بال تو آسمان سے تراشے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے بالوں میں بھی کائنات کا حسن سمٹا ہوا تھا، لیکن پھر آپ نے اپنے بال مبارک سنوارے، کنگھی مبارک کی۔ وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں راوی میں نے دیکھا وہ مٹکے کے پانی سے آپ اپنی آرائش، فرمایا مومن بے وقت نہیں ہوتا، آراستہ پیراستہ رکھتا ہے، سنورنا یہ حسن ہے، سنت ہے۔ ایک اللہ کہتا ہے کہ میری خاطر بھی سنورا کرو، باطن کو بھی کبھی سنوارا کرو۔ روح کا بھی ایک لباس ہوتا ہے، جسم کا ایک لباس کرنڈی کا، بوسکی کا، کمالیہ کے کھدر ہوتے ہیں آپ کے، تو روح کا بھی ایک لباس، جس کو تقویٰ کہتے ہیں، لباس التقویٰ۔ اس کو داغدار نہ کریں، یہی داغ تھے جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ روح کے داغ کو دھونا توبہ کی واشنگ مشین کے اندر۔ آسمان کا خالق یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا بدن کا لباس کیسا ہے، گیٹ اپ کیسا ہے، سوٹ کیسا ہے، اس کو نہیں، وہ دیکھتا نہیں ہے۔ ہم سے بہتر یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، ہندوؤں، وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا تقویٰ کا لباس کیسا ہے۔ اللہ جب بھی انسانوں پہ نگاہ ڈالتا ہے تو اس کی نگاہ اس کے روح کے اوپر پائے جانے والے تقویٰ کے ملبوس پہ ہوتی ہے۔ اس کو گریجولی سنوارنا، دھیرے دھیرے سنوارنا، اس میں بد نظری تو نہیں، شہرت تو نہیں، شہوت تو نہیں، ریا تو نہیں، تکبر تو نہیں، غیبت تو نہیں، ظلم تو نہیں، جھوٹ تو نہیں۔ یہ کتنے داغ ہیں جو سجا کے ہم سر بزم یار چلے گئے۔ شہر کے ماحول میں بھی سانپ 100 قسموں کے ہیں، جوگیوں پھیرا ادھر بھی ایک ویرانے کے بعد۔ ہمارے باطن کے لباس کا اگر پرنٹ لے کر مسجد کے دروازے پہ لگا دیا جائے تو شیطان بھی ہم پہ تھو تھو کرے، اتنا اندر آلودہ ہو چکا ہے۔ اہل نظر کہتے ہیں ابدیت کے لیے 5ویں اور لاسٹ ون ناگزیر شرط یہ ہے کہ اپنے لباس کا بھی خیال رکھیں، داغ لباس کو واشنگ مشین میں دھوئیں۔ ہر آدمی کو اپنے لباسوں کا پتہ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے تقوی کے لباس کا ایکس رے اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ یہ چیز تیار ہوگی تو ابدیت تیار ہوگی۔ صبح معراج کی شب، آخری بات، معراج کی شب پوچھا، ایک تفاسیر میں لکھا ہے میرے نبی آپ کو کس نام سے پکاروں؟ اب اللہ کے محبوب کے نام تو بے شمار ہے، بے شمار ہے، تو میرے محبوب آپ کو کس نام سے پکاروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بالعبودیہ، مجھے ابدیت والے نام سے پکار۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا اپنے اس بندے کو جس کے پاس ابدیت تھی،
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے باتیں کی ابدیت والے کے ساتھ۔ حضرت عائشہ کو آپ نے کہا ایک دن خوش بیٹھا، عائشہ جو پوچھنا پوچھ لو۔ انہوں نے کہا میں آج بڑے خوش ہیں کہ جو پوچھنا پوچھ لو، کہ پھر میں بابا سے مشورہ کر لوں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کر لو۔ انہوں نے کہا آج دریائے رحمت جوش پہ ہے، کہہ رہے ہیں جو پوچھنا پوچھ لو۔ آگے مزاج شناس نبوت تھے، انہوں نے کہا عائشہ پھر اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ان سے پوچھو اللہ کے محبوب سے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ہم نے باتیں کی سراپے عبدیت سے، جو چاہیں باتیں کی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ وہ جو راز و نیاز کی قرب خاص میں خالق اور عبد کامل کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے کسی ایک بات کو بے نقاب فرما دیں۔ تو حضرت عائشہ ہی کہ عائشہ پوچھو کہ یا رسول اللہ معراج کی شب وہ جو قرب خاص میں خاص باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات فرما دیں۔ فرمانے کہ صدیق سے مجھے یہی امید تھی۔ مزاج شناس نبوت کا سب سے زیادہ صدیق اکبر تھا، حکم شناس کے ہی تھے، اللہ کا شکر بڑی نعمت، لیکن حکم سے پہلے مزاج کو سمجھ کے آمادہ عمل ہو جانا یہ صداقت کا حسن ہے۔ نبوت نے جو مسلح دیا وہ مزاج شناسی کی بنا پہ دیا تھا کہ ابو بکر میرا مزاج بڑا جانتا ہے، ماتھے کے تیور جان لیتا ہے، لہجوں کا اتار چڑھاؤ جان لیتا ہے، جملوں کی بنت جان لیتا ہے، بدن بولی کو جان لیتا ہے۔ تو کہا اچھا پھر کیا کہا بابا نے کہ وہ قرب خاص میں جو اب اس کو بات کر سکیں کہ عائشہ جب میں اللہ کے قریب گیا فکانہ قاب قوسین او ادنا، میرے اور اللہ کے درمیان 2 تیر کمان کا فاصلہ، او ادنا وہ بھی کم رہ گیا، اور اللہ نے کہا یا محمد بما اشرف، تمہیں کس نام سے پکاروں؟ کہ بالعبودیہ، مجھے عبد کامل کہے، عبد کامل، محمدن عبدہ و رسول، محمد عبد کامل اور رسول۔ عبدیت پہلے ذکر ہوتی ہے، رسالت بعد میں ذکر ہوتی ہے، یعنی عبد کامل ہونا بڑا کمال کی بات ہے۔ بیوی کا بندہ، پیسے کا بندہ، شہرت کا بندہ، عہدے کا بندہ، حسن کا بندہ، جمال کا بندہ، فیشن کا بندہ، میچنگ کا بندہ، اور اللہ کا بندہ، بڑا فرق ہے۔ اہل نظر فرق کرو عشق و حوث میں، سگریٹ کا دھواں اور ہے، آہوں کا دھواں اور۔ اللہ کا بندہ بننا یہ بڑا حسن ہے۔ تو کہا مجھے اللہ نے باتیں کی، کئی باتیں ہیں ہماری، ان میں ایک بات یہ تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر واجب ہے اس شخص کو جنت میں ڈالنا جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے، اور ہر آدمی کو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا قدرت بڑی فیاضی کے ساتھ ہزاروں مرتبہ موقع دیتی ہے۔ شکستہ دل تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ شکستہ دلوں کو جوڑنے والے کو میرے اوپر واجب ہے جنت میں ڈالنا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا۔ دل کے ٹکڑوں کو بغل بیچ لیے پھرتا ہوں، کوئی اس کا علاج یا چارہ گراں ہے کہ نہیں؟ برتنوں کو جوڑنا، دیواروں کو جوڑنا، گاڑیوں کو جوڑنا، سڑکوں کو جوڑنا، بندوں کو جوڑنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ مسکراتی بابا کے گھر میں گئی، گھر ساتھ تھا۔ کہا اللہ نے اللہ کے محبوب بتا دیا، کہ کیا بتایا؟ کہا میرے اوپر واجب ہے اس شخص کو جنت کے نعمتوں میں داخل کرنا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ صداقت مزاج شناس نے بہت رونا شروع کر دی۔ کہا بجی یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کہنے کہ عائشہ اس کا دوسرا طرف سوچو، اس جملے کی دوسری سمت دیکھو، جنت واجب ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، اس کا دوسرا مفہوم مخالف کیا ہے؟ دوزخ واجب ہے جو جڑے دلوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس جملے کا ایک معکوس بھی تو ہے نا، دوسرا پہلو، میں دوسرے پہلو کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بنے ہوئے دلوں کو بات بات پہ توڑ دیتا ہے، جملہ مار دیا۔ جملے کی زہرناکی بڑی ہوتی ہے، 1000 سانپوں میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا ایک جملے میں زہر ہوتا ہے۔ تو بھائیو، انبیاء کے بھیجنے کا مقصد انسانوں کو مقصد زندگی سے آگاہ کرنا۔ آمنہ کے لال کا سب سے بڑا احسان، انہوں نے مقصد زندگی سے آگاہ کیا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں سم اپ کر رہا ہوں۔ 56 میں کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ابدیت کامل کیا ہے؟ یقین کا درست ہونا، نماز کا شاندار ہونا، حلال کمائی میں احتیاط کرنا، معاملات میں یا حسن معاشرت میں ہمیشہ محتاط رہنا، اور لباس تقوی کو اجال کے رکھنے کی فکر کرنا۔ یہ 5 چیزیں ملیں تو عبد کامل بن جاتا ہے۔ اب اس میں کون سی میرے اندر کم ہے، کون سی زیادہ ہے، اس آئینے میں رات کو خود سوچنا، کوئی دوسرے کے بارے میں کمنٹ پاس نہ کریں، اور دوسروں کو عبد کامل بنانے کی محنت کرنا، یہ کائنات کی سب سے حسین محنت ہے۔
لکڑی سے فرنیچر، لوہے سے آلات، پتھر سے مکان، سونے سے زیورات اور زمین سے باغات، یہ محنتیں بھی بڑی شاندار ہیں، لیکن اس محنت کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں۔ یہ محنت کسی بھی مذہب کا انسان، کسی بھی عمر کا انسان، کسی بھی جینڈر کا انسان کر سکتے۔ لوگوں کو ابدیت کی پوشاک کے لیے تیار کرنا، یہ وہ محنت ہے جس میں مسلمان تنہا کائنات کا وارث ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اس محنت میں پاؤں ہی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کائنات کے اندر ہوئے یا نہ ہوئے پائے جانے والے رفاع عامہ میں سب سے بڑا رفاع عامہ، بلا خوف تردید، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ابدیت کے لیے تیار کرو۔ باقی رفاع عامہ بھی اپنی جگہ بڑی ویلیوبل ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، ماتھے سروں کو پہ اعلیٰ عینی وراثی، لیکن جو میرا طرہ خاص ہے، اب کمالی میں جا کے آدمی کا کھدر نہ لے، تو کہ کمالی میں جا کے کھدر لے کے نا، جو کمالی میں نہیں تھا، یہاں نہیں تھا، وہ لیتے۔ مسلمان کا سب سے بڑا طرہ امتیاز وہ ہے ابدیت، عبد کامل کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، اور جو عبد کامل کے لیے تیار ہو گیا پھر جنت کی حوریں بھی مسکرا کے دیکھتی ہیں اور جنت کے دریچے بھی کھل جاتے ہیں۔ عبد کامل کی بستیوں سے جنت رانائیاں مستعار لے کر اپنے آپ کو مزید حسین کر لیتی ہیں۔